اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کی خدمت میں میں دوبارہ ایک چھوٹا سا درس لیے چلا آیا ہوں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ درس نمبر 163 ہے، 163واں درس ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ جب تک مجھ سے ممکن ہو سکے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ کوئی بات انشاءاللہ بچوں کے دل میں اتر آئے، بالخصوص وہ بچے جو ایسے مقام پہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس نہیں ہیں، ان کو ویژن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ابھی تک ماشاءاللہ سے جاری و ساری ہے۔ تو مختلف موضوعوں سے گزرتے ہوئے اب ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، مثلی نہیں کہا، مثلی کہا، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنی طرح بنا دوں گا۔ اپنی طرح بنا دوں گا مطلب کیا ہوا؟ پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے کہ انا حی، میرے لیے حیات ہے، موت نہیں ہے، میں مرتا نہیں، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ جسم بھلے سے تیرا مر جائے لیکن تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا کام زندہ رہے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ کرتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے، ہم باقی نہیں رہتے۔ اللہ نے چونکہ ہمیں بنایا ہے لہٰذا ہم، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، لہٰذا انسان بھی موت کو کبھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو جو صفت اللہ میں ہے زندہ رہنے کی، انسان کے اندر بھی وہ صفت موجود ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ زندہ رہنا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم ایک دن مر جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے چلا جاؤں وہ زندہ رہ جائے، ایسی بلڈنگ بنا کے چلا جاؤں، ایسا مدرسہ بنا کے چلا جاؤں، ایسی مسجد بنا کے چلے جاؤں، ایسا امام بڑا بنا کے چلے جاؤں، یتیم خانہ بنا کے چلے جاؤں، سڑک بنا کے چلے جاؤں، کنواں بنا کے چلے جاؤں، جو میرے بعد بھی زندہ رہے۔ اور پروردگار نے وعدہ کیا ہے میرے بندے تو میری اطاعت تو کر کے دیکھ، تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی طرح بنا دوں گا۔ کن لی اکون لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے سب سے پہلے اپنے لیے کرتا ہے۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے تو خود باقی نہیں رہے گا تو تیرے کام کہاں باقی رہیں گے؟ تو میرا ہو جا، مطلب یہ کہ تو میرے لیے کر جو کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا میں تیرے لیے کروں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے ڈیل رکھی ہے، اور جو بھی اللہ کا ہو کے رہ گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ اس کا ہونے کا مطلب کیا؟ پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پرند چرند سب اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ بشر بہت مشہور صحابی گزرے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ بشر کے لیے کہا جاتا ہے کہ بشر جو ہے نا، بشر الحافی ان کا پورا نام ہے۔ حافی کہتے ہیں چپل نہیں پہننے والے کو، بشر الحافی وہ بشر جو چپل نہیں پہنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟
بشر ایک رئیس آدمی تھے، بہت مالدار تھے۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ان کا گزر جو ہے نا بشر کے گھر کے سامنے سے ہو رہا تھا۔ بشر کے گھر کے اندر سے لہو و لعب کی آوازیں آ رہی تھی، موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک کنیز باہر جھاڑو دے رہی تھی۔ امام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور سوال کیا کہ یہ بتا، یہ جو تیرا مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں مولا، اسے کسی کا غلام ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو بہت سارے غلام ہیں۔ کنیز نے دنیاوی اعتبار سے جواب دیا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود اس کی کنیز ہوں اور مجھ جیسے پتہ نہیں کتنی کنیزیں ہیں، کتنے غلام اس کے موجود ہیں، تو وہ کیسے غلام ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا تو اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ کہے کہ تو امام گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کنیز اندر گئی تو بشر الحافی نے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے کچھ آوازیں سنی تھی باہر بات چیت کی۔ کنیز نے کہا کہ پتہ نہیں بس ایک بات ایسی ہو گئی امام سے۔ کہا کیا بات ہوئی؟ امام نے پوچھا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ وہ کیوں غلام ہو سکتا ہے کسی کا، اس کے خود بہت سارے غلام ہیں، بہت سارے کنیزیں ہیں۔ کہا پھر امام نے کیا کہا کہ ہاں تو صحیح کہتی ہے کہ وہ جو ہے آزاد ہے، ورنہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فوراً پریشان ہو گیا، یہ ہو نہ ہو امام موسیٰ کاظم۔ کہا ہاں امام موسیٰ کاظم۔ دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ یعنی بالکل جس حالت میں تھا اسی حالت میں دوڑا۔ کدھر گئے امام؟ کا اس طرف گئے، پیروں میں جوتی تک نہیں پہنی۔ امام کے پاس گیا اور اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا، مولا مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا کہ میں غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، اصل مالک تو اللہ ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جا، آج کے بعد سے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس بات کو میں بھولوں گا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں آج سے جوتے پہننا چھوڑ دوں گا، جدھر بھی جاؤں گا ننگے پیر جاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بشر جہاں سے گزرتے، جس سڑک سے گزرتے، اس سڑک پہ جو گھوڑے، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، بکریاں، گائے وغیرہ، اپنا فضلہ، اپنی غلاظت نہیں ڈالتی تھی۔ اپنا فضلہ جانور نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے یہ گزرنے والا ہے۔ جانوروں کے پاس ایک حس ہوتی ہے، انسان میں وہ حس نہیں ہوتی۔ جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ادھر سے آنے والا ہے یا کوئی جانے والا ہے۔ تو جانور اپنی غلاظت اس سڑک پہ نہیں کرتے تو لوگ پہچان جاتے کہ ادھر سے بشر گزرنے والے ہیں۔ بشر کے گزر جانے کے بعد پھر سڑکوں پہ جانور اپنی غلاظت ڈالتے، یعنی جانوروں کو اتنا احساس تھا کہ بشر ننگے پیر ادھر سے گزرتے ہیں کہ اگر ہم غلاظت ڈالیں گے تو ان کے پیر خراب ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے، لہٰذا ہم ادھر فضلہ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ ہے کون سی چیز بشر کی وہ تھی جس کی وجہ سے جانوروں نے ان کا احساس کرنا شروع کر دیا تھا، وہ ہے اطاعت خداوندی۔ بشر کوئی وہ کام نہیں کرتے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اسے کہتے اطاعت۔ جب انسان اطاعت کی منزل پہ آ جاتا ہے تو پروردگار عالم ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں دوسرے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اسے تکلیف ہو، حتیٰ کہ جانور بھی وہ کام نہیں کریں گے۔ تو آپ سمجھیں کہ پروردگار عالم اپنے اطاعت گزار بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو لوگ ولی کہنے لگتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو لوگ جو ہے نا پیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے اطاعت خداوندی۔ انسان کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کرے، اور جو اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی اطاعت کرے اس کا کیا کہنا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو خدا کی اطاعت کا پابند ہوتا ہے خود بخود محمد عربی کی اطاعت کرنے لگتا ہے، خود بخود اہل بیت اطہار کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔
اور ایسے بن جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں عزیز ترین ہو جاتا ہے۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں کہ ہم اس کو آج کا یہ درس یہاں پہ تمام کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم روز وعدہ کرتے ہیں لیکن اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے وعدوں پہ قائم رہ سکے جب تک کہ تو نہ چاہے۔ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے راہ پہ چلتے رہیں۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔